فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آرزوئے جبرائیل۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام مرزا باقر الحسینی، ترجمہ کیا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 279، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 7ویں آرزو جو کہ حاجیوں کو پانی پلانے سے متعلق تھی، اس کا بیان جاری ہے۔ حج کے تمام ارکان آپ کے سامنے بیان کیے، مکہ کے تذکرہ کیا، شہر مکہ کا، اس کی ساری تفصیلات بیان کی۔ اب آخری ریکارڈنگ میں شہر مدینہ ہے، اور یہ اس کتاب کی یہ سمجھیں آخری ریکارڈنگ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 279۔ بیان کرتے ہیں شہر مدینہ۔ شہر مدینہ جدہ کے مشرق میں 425 کلومیٹر اور مکہ کے شمال میں 498 کلومیٹر، تقریباً 83 فرسخ پر واقع ہے۔ ایک محقق مدنی نے شہر مدینہ کی عظمت و فضیلت کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اسی طرح ایک مکی محقق نے بھی مکہ کی عظمت و فضیلت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو مدینے کو تو حاصل ہے لیکن مکہ اس فضیلت سے محروم ہے۔ وہ یہ کہ ہر انسان کی خلقت اس تربت اور خاک سے ہے جہاں مرنے کے بعد وہ دفن ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس شریف رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربت مدینہ سے خلق کیے گئے تھے، لہٰذا یہ تربت تمام دنیا کی تربتوں سے فضیلت و شرافت میں برتر ہے۔ فضیلت و شرافت کربلا۔ تمام خوبی اور فضیلت جو مختلف کتابوں میں شہر مکہ اور مدینہ کے لیے بیان کی گئی ہے صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فضیلت اور شرافت کربلا کو نہیں پہنچ سکتی۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 475 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب کعبے کی زمین نے تمام دنیا کی باقی زمینوں پر فخر و مباحات کیا اور کہا کہ مجھ جیسا کون ہے جس کی پشت پر خانہ خدا ہے، خدا نے زمین کی طرف وحی بھیجی کہ یہ فخر نہ کر اور آرام کر، اگر کربلا اور وہ شہید جو وہاں دفن ہیں نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تیری تربت کی قدر و منزلت کربلا کی تربت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے دریا کی اور اس سوئی کی جسے دریا میں گرا دیا ہے اور وہ جتنے بھی پانی سے تر ہو جائے۔ مدینے کی خصوصیات۔ سمہودی اپنی تاریخ جلد اول صفحہ نمبر 73 پر مدینے کی 99 خصوصیات بیان کرتے ہیں، جن میں خاص یہ ہیں۔ نمبر 1، خلقت رسول خدا تربت مقدسہ مدینہ سے ہے۔ نمبر 2، بہت سے شہدائے حق کی قبور جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی مدینے میں ہیں، مثلاً شہدائے احد۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے انصار اس سرزمین سے چنے اور مہاجرین کو وہاں جگہ دی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کو مدینے میں قرار دیا، جس میں ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرہ بجا لانے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس شخص کی شفاعت ہوگی جو حضور پاک کی زیارت کے لیے مدینے آتا ہے۔ یہ تھی فضیلت نمبر 5۔ 6 ہے، یہ مدینے کی خصوصیت ہے کہ بہترین مواقعات حج مسجد شجرہ ہے۔ مساجد مدینہ صفحہ نمبر 281۔ مسجد رسول خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس مسجد کے 10 ستون تھے۔ اس مسجد کی لمبائی شمال تا جنوب 35 میٹر تھی اور چوڑائی مشرق تا مغرب تقریباً 30 میٹر تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال اس مسجد
کی اس طرح توسیع کی گئی کہ یہ مربع کی صورت میں ہو گئی۔ رسول خدا کی زندگی کے بعد خلفاء اور حکمرانوں نے اس مسجد میں وقتاً ضرورت کے مطابق تبدیلیاں اور توسیع کی، یہاں تک کہ آج اس مسجد کا رقبہ تقریباً 16,324 مربع میٹر تک پہنچ گیا ہے۔ مسجد نبوی کے ستون۔ اس مسجد کے کافی ستون ہیں، اس میں کئی ستونوں کے نام بھی ہیں جن کا مخصوص تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: مسجد توبہ، ستون توبہ، ستون سریر، ستون محرس، ستون فوود، ستون مہاجرین، ستون مقام جبرائیل، ستون تہجد۔ ستون توبہ یہ وہ ستون ہے جہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اس سے باندھ دیا تھا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ ستون سریر یہ وہ ستون ہے جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت کی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ ستون محرس میم ہے، حلوے والی ہے، رے اور سین، یہ ستون اس جگہ پر بنایا گیا جہاں حضرت علی علیہ السلام پیغمبر خدا کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ستون وفود یہ ستون اس جگہ بنایا گیا جہاں دوسرے عرب ممالک کو بھیجے جانے والے وفود آ کر پیغمبر خدا سے ملاقات کرتے تھے۔ ستون مہاجرین یہ ستون منبر اور قبر مبارک کے درمیان واقع ہے، کیونکہ مہاجرین وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، لہٰذا اس ستون کو ستون مہاجرین کہا جانے لگا اور یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ ستون مقام جبرائیل سمودی شافعی کے قول کے مطابق یہاں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ تھا، یہاں سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ اس ستون کی فضیلت کے بارے میں ابی الحمرا کہتے ہیں کہ میں 7 ماہ تک پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہا۔ پیغمبر خدا ہر روز صبح سویرے سیدۃ النساء العالمین کے گھر تشریف لاتے اور اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ کر فرماتے: السلام علیکم یا اہل بیت صلوات اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ستون تہجد یہ ستون اس جگہ بنایا گیا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ منبر رسول خدا اور ستون حنانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے پہلے سال میں ایک روز تشریف فرماتے اور واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگ جمع ہوتے گئے اور کافی تعداد میں جمع ہو گئے۔ حضور پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ یہاں پر ہجرت کے 5ویں سال ایک منبر بنایا گیا جس کے 3 قدم تھے۔ اس طرح پیغمبر خدا نے واعظ و نصیحت کے لیے ستون کے بجائے منبر کا انتخاب کیا۔ مشہور ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے تو ستون سے گریہ و زاری کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر خدا نے اپنا ہاتھ ستون پر پھیرا اور حکم دیا کہ اس ستون کو منبر کے پاس دفن کر دیا جائے۔ محراب مسجد پیغمبر مسجد پیغمبر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں خلفاء کے زمانے میں کوئی محراب نہیں تھا۔ یہ محراب جو آج کل آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز نے پیغمبر اسلام کے جائے نماز پر بنوایا تھا۔ محل اصحاب صفا شمال کی جانب ایک بڑا مربع شکل کا رہائشی کمرہ موجود ہے جو مسجد کی زمین سے تقریباً 20 سینٹی میٹر اونچا ہے۔ یہ جگہ محل اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہے۔ صحاب صفا مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہجرت کر کے وہاں پہنچا تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ رسول خدا نے انہیں اس جگہ پر رہنے کی اجازت دی اور ان سب کے لیے اپنے پاس سے یا صحابہ کی طرف سے غذا بھیجتے تھے۔ کبھی کبھی ان کو اپنی غذا میں بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ اصحاب صفا نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور میدان جنگ میں بھی اگلی صفوں میں ہوتے تھے۔ ابن عبید کہتے ہیں کہ میں نماز بجماعت میں حاضر تھا۔ خدا کی قسم میں نے نمازیوں کو دیکھا، ان میں سے بعض اتنے فقیر تھے اور اتنے ناتواں تھے کہ پوری نماز بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے، کبھی کبھی اپنی ناتوانی کی وجہ سے گر پڑتے تھے۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں نے 70 مسلمانوں کو صفا میں دیکھا کہ کسی ایک کے پاس بھی کامل لباس نہ تھا، بعض کے پاس ایک لمبی عبا
اور بعض کے پاس لمبی قمیض ہی ہوتی تھی۔ اس حالت میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مشکلات میں وہ صبر و تحمل اور جنگ میں جہاد کرتے تھے۔ یہی ان کا صبر و تحمل اور جہاد تھا۔ ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ گنبد مطہر روضہ نبی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا گنبد سبز پتھروں سے خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ عرب میں اس کو قبۃ الخضرا یعنی گنبد نورانی کہتے ہیں۔ مسجد پیغمبر میں فضیلت نماز، صفحہ نمبر ہے 286۔ مسجد الحرام کے بعد مسجد پیغمبر خدا دنیا کی تمام مساجد سے افضل ہے۔ مسجد پیغمبر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی عام مساجد میں 10,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد قباء مدینے میں دوسری معروف مسجد قباء ہے جو مدینے سے چند کلومیٹر پہ واقع ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بنانے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا تھا۔ اس مسجد کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ بجلانے کے برابر ہے۔ مسجد فسیق، یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مربع شکل میں ہے اور مسجد قباء کے مشرق میں واقع ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد فسیق اس واسطے سے ہے کہ کچھ افراد فسیق نامی شرابی وہاں لائے، لیکن شراب کے حرام ہونے کی آیت آنے کے بعد اسے وہاں سے دور کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام مسجد فسیق پڑ گیا۔ مسجد شمس، سمودی اپنی تاریخ میں صاحب شفا سے نقل کرتے ہیں کہ مسجد شمس وہ مسجد ہے جو خیبر کے اطراف میں واقع ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سورج غروب ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے واپس پلٹا اور حضرت علی نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ مسجد فتح یا مسجد سبعہ، یہ مسجد مدینے سے چند کلومیٹر غرب میں ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ اس کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ اور مسجدیں اس کے قبلے کی طرف واقع ہیں، جن میں ایک مسجد کو مسجد سلمان اور دوسری کو مسجد علی بھی کہتے ہیں، اور تیسری مسجد کو مسجد فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد فتح کے غرب میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رخ قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف جب تبدیل ہوا تو اس وقت اسی مسجد میں نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ مسجد جس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ مسجد العجابہ، یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو بقیع کے شمال میں واقع ہے۔ رسول خدا نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور یہاں آپ کی دعائیں منزل عجابت تک پہنچی، اسی لیے اس کو مسجد العجابہ کہا جاتا ہے۔ مسجد شجرہ، یہ مبارک مسجد مدینے سے 6 کلومیٹر دور واقع ہے اور مواقعات حج ہے، بلکہ تمام مواقعات سے افضل ہے۔ رسول خدا نے یہاں سے احرام باندھا تھا۔ دوسری مساجد بھی ہیں، یعنی مسجد ظفر، مسجد غمامہ، مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا ذکر اختصار کی وجہ سے یہاں نہیں کیا جا رہا۔ مدینے کے اطراف میں دوسری مساجد جن کے نام یہ ہیں: مسجد نفس زکیہ، مسجد الابوا، مسجد جوفا، مسجد غدیر خم، مسجد بدر، مسجد ابو ذر۔ یہ مساجد حاجیوں کے لیے قابل دید ہیں۔ مدینے میں حجاج کرام کے فرائض اور آداب، صفحہ نمبر 288۔ حجاج کرام تمام اعمال حج بجا لانے کے بعد پیغمبر اسلام اور دیگر ائمہ بقی کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ میں مختلف آثار مذہبی کی زیارت کے لیے اور اپنی دعاؤں کی تکمیل اور مستجابی کے لیے بھی حاضری دیتے ہیں۔ حقیقت میں حج نامکمل رہتا ہے اگر حجاج مدینہ منورہ نہ جائیں۔ اس سلسلے میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یعنی تکمیل حج امام کی زیارت سے وابستہ ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام پر فرماتے ہیں، یعنی جب بھی تم میں سے کوئی حج بجا لائے بس وہ اپنے حج کو تکمیل دے ہماری زیارت سے، کیونکہ حج ہماری زیارت سے ہی مکمل ہوگا۔ ایک روایت میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج بجا لائے اور میری زیارت نہ کرے تو اس نے گویا مجھ پر ظلم کیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کی زیارت کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا حسین، اگر کوئی میری زیارت کرے یا تمہارے والد علی علیہ السلام کی یا تمہارے بھائی حسن کی یا تمہاری زندگی میں یا زندگی کے بعد
تو اس شخص کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت کے روز اس سے ملاقات کروں، اور اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس کی مشکل کو آسان کر دوں۔ ان روایات کی روشنی میں تمام حجاج جو مکہ سے مدینہ لوٹیں کوشش کریں کہ مدینے میں حرم پیغمبر اسلام میں نماز اور زیارت بجا لائیں۔ اس کے علاوہ جنت البقیع اور دیگر مساجد کی زیارت میں غفلت نہ کریں۔ حج مبرور اور مقبول، صفحہ نمبر 289۔ حج مبرور کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ جس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں وہ حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کی نیت کرتا ہے لیکن اس پر لوگوں کے حقوق ہیں، یعنی اس پر کسی کی کوئی رقم واجب الادا ہے یا کوئی شخص اس سے ناراض ہے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ حج پر جانے سے پہلے لوگوں کی رقوم کو واپس لوٹا دے، اور جو شخص اس سے ناراض ہو اس کو جا کر راضی کرے۔ اگر کوئی شخص ان کاموں کو کرنے کے بغیر حج پر روانہ ہو گیا تو تلبیہ اور احرام کے وقت جب وہ لبیک اللہم لبیک کہے گا تو اس کے جواب میں اس سے کہا جائے گا لا لبیک ولا صادقہ، یعنی تیرا لبیک کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور تیری صحیح بے معنی ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے ایک معروف شخص علی بن یقطین کا قصہ یہاں بیان کیا جاتا ہے تاکہ مطلب کی وضاحت ہو سکے۔ حج پر جانے سے پہلے لوگوں کو راضی کر۔ علی بن یقطین امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے حبداروں اور دوستوں میں سے تھے۔ اس نے امام کی طرف سے اشارہ ملنے پر ہارون رشید کی حکومت میں بطور وزیر کے کام شروع کر دیا۔ امام نے اسے مشروط اجازت دی تھی کہ وہ معاشرے کے محروموں اور بے کسوں کی مدد کرے گا اور شیعان امام موسیٰ کی مشکلات کو حل کرے گا۔ ایک روز امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا حبدار اور ماننے والا جس کا نام ابراہیم جمال تھا کسی کام کی غرض سے علی بن یقطین سے ملنے گیا۔ اس کے پاس گیا۔ ظاہری طور پر علی بن یقطین ہارون رشید کا وزیر تھا اور ابراہیم جمال ایک شتربان تھا جس کا لباس بھی اتنا اچھا نہ تھا۔ جب یہ ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا تو اس سے ملنے میں کامیاب نہ ہو سکا، یہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ اسی سال کچھ عرصے کے بعد حج کی نیت سے علی بن یقطین مکہ روانہ ہو گئے، اور حج بجا لانے کے بعد جب مدینے پہنچے تو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے ان کے آستانے پر پہنچے، لیکن امام نے ان سے ملنے سے اجتناب کیا۔ علی بن یقطین پریشان ہو گئے اور اس موقع کی تلاش میں رہے کہ امام کس طرح باہر تشریف لائیں تو یہ آپ سے ملاقات کریں، اور ایک روز امام گھر سے باہر نکلے کسی کام سے تو علی بن یقطین نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کی یا جبنہ رسول اللہ، میں آپ کی زیارت کی غرض سے حاضر ہوا تھا لیکن آپ نے شرف ملاقات نہ بخشا، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی۔ امام نے فرمایا چونکہ تو نے ابراہیم جمال سے ملاقات نہیں کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول نہیں کیا، نہ تیری سعی، یہاں تک کہ تو ابراہیم جمال کو راضی کر لے۔ علی بن یقطین نے عرض کیا مولا میں ابراہیم جمال سے کیسے ملاقات کروں کیونکہ وہ کوفہ میں ہے اور میں مدینے میں ہوں۔ آپ نے فرمایا جب رات ہو جائے تو تم تنہا بقیع میں جانا لیکن کسی کو خبر نہ ہونے پائے، وہاں تو تم ایک اونٹ کو تیار پاؤ گے، اس اونٹ پر سوار ہو جانا اور تمہیں کوفہ پہنچا دے گا۔ علی بن یقطین رات ہوتے ہی بقیع پہنچے، اس نے ایک اونٹ دیکھا، اس پر سوار ہو گئے۔ تھوڑی ہی وقت میں ابراہیم جمال کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اونٹ کو ایک طرف بٹھایا اور ابراہیم جمال کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابراہیم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں علی بن یقطین، دروازہ کھولیں۔ ابراہیم نے کہا ایک وزیر کا ایک شتربان کے گھر کیا کام؟ علی بن یقطین نے منت کی اور دروازہ کھلوانے میں اصرار کیا اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے، اسے واسطہ دیا کہ اسے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ ابراہیم جمال نے اسے اجازت دی۔ علی بن یقطین گھر میں داخل ہوا اور کہا کہ اے ابراہیم، میرے آقا و مولا امام موسیٰ ابن جعفر نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ تیرا حج خدا کی بارگاہ میں اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ ابراہیم تجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اس غرض سے میں مدینے سے یہاں تیرے پاس آیا ہوں۔ ابراہیم نے کہا خدا تجھ سے راضی ہو، لیکن علی بن یقطین کی اس سے تسلی نہ ہوئی۔ علی بن یقطین نے کہا ایسا کرو، اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو اور اس پر اسے رگڑو۔ ابراہیم جمال نے اس چیز کو قبول نہ کیا۔ علی بن یقطین نے اسے قسم دی کہ ایسا کرے۔ آخرکار زیادہ اصرار کرنے پر ابراہیم راضی ہو گیا اور اپنا پاؤں وزیر کے چہرے پر رکھا اور اسے اس کے رخسار پر رگڑا۔ اس وقت علی بن یقطین نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہا اللہم اشہد، میرے اللہ تو گواہ رہنا۔ ابراہیم مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب یہ باہر آئے اور اونٹ پر دوبارہ سوار ہو گئے۔ اس اونٹ نے اسے مدینے پہنچایا۔ اونٹ کو امام موسیٰ جعفر علیہ السلام کے گھر کے باہر بٹھایا۔
امام نے علی بن یقطین کو اجازت دی اور ابراہیم کی خوشنودی کو قبول کیا۔ علی بن یقطین بھی امام کی خوشنودی سے خوش ہو گئے۔ ایک اور واقعہ، گزشتہ زمانے میں ایک اصفہانی سفر کا سامان لیے حج کی غرض سے مکہ پہنچا۔ منی میں اعمال حج میں مصروف تھا کہ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترے اور حاجیوں کے قریب رک گئے، ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے، کسی کے بارے میں کہتے یعنی اس کا حج مقبول، کسی کے بارے میں کہتے اس کا حج مقبول نہیں، یہ حاجی نہیں۔ یہ فرشتے ایک ایک کر کے سب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ مجھ تک پہنچے اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ شخص حاجی نہیں۔ یہ اصفہانی جب نیند سے بیدار ہوا تو بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میرا حج مقبول نہیں ہوا۔ سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید اس نے اپنے مال سے خمس اور زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے بیٹے کے نام ایک خط لکھا اور تاکید کی کہ اس کے تمام مال سے حساب کرو کہ خمس اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس سال مکے ہی میں ٹھہرے گا۔ جب یہ خط اس کے بیٹے کے پاس پہنچا تو اس نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور باپ کے تمام اموال میں سے خمس اور زکوٰۃ ادا کر دی۔ اگلے سال اس اصفہانی نے حج میں پھر شرکت کی اور منی کی سرزمین میں پچھلے سال کی طرح اعمال حج بجا لایا۔ رات کو خواب میں پھر دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس کا حج مقبول ہے اور کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حاجی نہیں۔ جب اصفہانی تک تو پہنچے تو کہنے لگے کہ اس کا حج قبول نہیں۔ دوسری مرتبہ یہ بیچارہ اصفہانی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ میرا حج بارگاہ ایزدی میں قبول نہیں ہو رہا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اصفہان میں اس کا ایک غریب ہمسایہ تھا جس کا چھوٹا سا گھر ہے۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ اپنے گھر کو 2 منزلہ یا 3 منزلہ بناؤں تو یہ میرا ہمسایہ میرے پاس آیا اور التجا کی کہ اپنے گھر کو زیادہ اونچا نہ کروں، کہیں اس کے چھوٹے سے گھر میں روشنی اور ہوا رک نہ جائے، اس کا گھر تاریک ہو جائے۔ لیکن میں نے اس کی درخواست پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے گھر کو بلند کر لیا۔ یہ اصفہانی اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شاید حج قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے۔ اس اصفہانی نے اپنے گھر والوں کو پھر خط لکھا کہ میں اس سال بھی مکہ میں رہوں گا، آپ میرے فلاں ہمسائے سے ملیں اور جس طرح بھی بن پڑے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر راضی نہ ہو تو اس کا گھر خرید لیں، اگر وہ اپنا گھر بھی نہ بیچے تو آخرکار اپنے گھر کی دوسری اور تیسری منزلوں کو گرا دینا، گھر کو اپنی اصلی حالت میں لے آنا تاکہ اس کے چھوٹے سے گھر میں ہوا اور روشنی آسانی سے پہنچ سکے۔ اس اصفہانی کے گھر والوں نے سارا واقعہ اس کے ہمسائے کو بتایا، لیکن ہمسایہ کسی صورت بھی راضی نہ ہوا۔ اصفہانی کے گھر والوں نے اس ہمسائے سے گھر خریدنے کی پیشکش بھی کی، لیکن وہ ہمسایہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ بالآخر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا سوائے اس کے کہ گھر کی دوسری یا تیسری منزل کو گرا دیا جائے۔ بس ان کو گرا دیا گیا اور ان کا ہمسایہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگلے سال حج کا وقت پھر آن پہنچا۔ وہ اصفہانی جب منی میں پہنچا تو رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ اسی طرح آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے اور کسی کو کہنے لگے کہ اس کا حج مقبول ہوا اور کسی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ حاجی نہیں ہے۔ اس سال جب اس اصفہانی کی باری آئی تو 3 بار کہا کہ حاذا حاج، حاذا حاج، حاذا حاج۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ اس کے تینوں حج مقبول ہو گئے۔ مومنین و مومنات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر انسان ایک مومن سے بے پرواہی کرتا ہے یا اپنے ہمسائے کے صحن میں کم روشنی اور کم ہوا کا باعث بنتا ہے تو خدا کے حضور اس کے حج جیسے اعمال بھی قبول نہیں کیے جاتے، تو پھر وہ انسان جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے براہ راست اذیت کا باعث بنتے ہیں ان کے اعمال کا کیا حشر ہوگا۔ ہم سب کو اس چیز پر سوچنے کی، یہ تمام واقعات ہم سب کو اس چیز پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان حج پر جانے سے پہلے اپنے مالی معاملات جیسے خمس زکوٰۃ کو پورا کر دے اور اپنے ناراض دوستوں، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کو راضی کر لے۔ ایک اور عمل جو حج کے رد ہونے کا سبب بنتا ہے وہ بخل ہے، یعنی انسان وہاں پر بھی کنجوسی کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بخل بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بخیل شخص خدا اور رسول اور عوام سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اگر بخیل شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 2000 سال تک بھی نماز ادا کرتا رہے اور بخیل رہتے ہوئے مر جائے تو جہنمی ہی ہوگا۔
بخیل کا حج قبول نہیں، صفحہ نمبر 296۔ ایک روز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے، خدایا تجھے اس گھر کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں جس قدر تشریح کروں اس سے زیادہ ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے پوچھا بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ کہنے لگا میرا گناہ۔ پھر آپ نے پوچھا تیرا گناہ دنیا سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا میرا گناہ۔ آپ نے پوچھا کیا تیرا گناہ عرش خدا سے بھی بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آخر میں آپ نے فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا؟ اس شخص نے کہا خدا سب سے بڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک امیر آدمی تھا، جب بھی کوئی مستحق میرے پاس مدد کے لیے آتا تو میں بہت ہی ناراض ہوتا، جیسے کسی نے آگ میرے اوپر پھینک دی ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری آگ مجھ تک نہ پہنچے۔ مجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے ہدایت کے لیے معبوس فرمایا، اگر تو رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 2000 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اتنا روئے کہ تیرے آنسوؤں سے نہر جاری ہو جائے اور درختوں کو پانی مل جائے، اگر تو بخیل ہوتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے سر کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بخیل وہ نہیں جو زکوٰۃ واجب ادا کرتا ہے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کی مدد کو پہنچتا ہے، بلکہ بخیل تو وہ ہے جو واجب زکوٰۃ ادا نہ کرے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی مدد نہ کرے اور باقی دنیاوی امور پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ بخیل پر جنت حرام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل ظالم سے بہتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ غلط فہمی میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ظالم شخص توبہ کر لے اور جو ظلم کیے ہیں اس کے بدلے معافی مانگ لے، لیکن جو شخص بخیل ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، مہمان نوازی نہیں کرتا، جہاں خرچ کرنا واجب ہے خرچ نہیں کرتا، اس پر جنت حرام ہے۔ یہاں اس کتاب کا اختتام ہوا۔ آرزوئے جبرائیل، جو کہ 7 آرزویں تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور مؤلف نے بہت تفصیل سے ان آرزوؤں کی ذیل میں دیگر اور چیزوں کو بھی واضح کیا، جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ اور باعث رحمت بنیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنی خدمت میں بھی قبول فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے کو، آپ کے سننے کو ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے زاد راہ قرار دیں۔ آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔